इंडियन ब्लेम गेम या फिर इंडियन फॉल्स फेस? The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए हैं, अगर इंडिया के पास सबूत नहीं है तो फिर ये इल्जामात क्यों लगाए? अब अगर इल्जामात नहीं पेश करता भारत तो फिर भारत को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का पानी भारत बंद करता है तो फिर इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल ने आज ये चीज वाज़ेह कर दी है कि ये सारी सूरत हाल अगर भारत को फेस करना पड़ रही है तो पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से इस दहशतगर्दी का जो है वो सामना कर रहा है। अगर साल 2024 की बात करें तो एक साल के दौरान पाकिस्तान में जो है वो 521 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें 852 के करीब हलाकतें हुई हैं और 1092 अफराद जो है वो इन दहशतगर्दी के वाक़यात में जो है वो जख्मी हुए हैं। अगर साल 2025 की बात करें तो अभी तक 3 जो है वो दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। फरवरी में हमला हुआ दारुल उलूम में, जहां पर जो है वो 8 अफराद जो है वो जान की बाजी हारे। फिर मार्च में हमला होता है जाफर एक्सप्रेस का, जिसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल दहशतगर्द हमला हुआ जाफर एक्सप्रेस में, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए और साथ ही साथ जो है वो कई अफराद इसमें जख्मी हुए और कई अफराद को जो है वो इसमें यरगमाल बनाया गया था। इसके साथ साथ अप्रैल में भी जो है वो एक बस पर जो है वो हमला हुआ बलोचिस्तान में और उसमें भी BLA शामिल थी। पाकिस्तान कई बार जो है वो इल्जामात लगा चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान ने भारत पर इल्जामात लगाए हैं बल्कि साथ ही साथ भारत के खिलाफ प्रूफ भी दिए हैं जो इस वक्त भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे रहा। 2016 में कुलभूषण जाधव को पकड़ा जाता है जो रॉ का एजेंट था और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उसका सबसे बड़ा हाथ था और उसके हवाले से जितने ऑपरेशन हुए वो सारे कुलभूषण जाधव ने बताए। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान ने 2020 में एक जबरदस्त जो है वो कई 100 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जो है वो लेटर और एक तहरीरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन को जमा कराई, जिसमें BLA को, तहरीक अल-अहरार को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रॉ सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है और इंडिया उसमें मुलव्वस भरपूर तरीके से है। उसकी सारे शवाहिद, प्रूफ, हर चीज यूनाइटेड नेशन को दी है। फिर इसके बाद यानी 2025 में जो वाकया होता है, जो BLA जिसकी जिम्मेदारी कबूल करता है वो है जाफर एक्सप्रेस का हमला। उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने तमाम तर जो भारत के मुलव्वस होने के सबूत हैं वो दिए हैं, लेकिन भारत अपना फॉल्स फेस यानी जो मास्क है वो पहनकर ये बातें कर रहा है कि आज जो हमला हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, जो काबिल मुज़म्मत हमला है, एक इंसान को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इस चीज के हवाले से कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा है तो पाकिस्तान ने तो विद सबूत बात की है, भारत तो विद सबूत बात नहीं कर रहा। जंग किसी चीज का हल नहीं है। बैठकर मुज़ाकरात दोनों मुल्क मिलकर जो है वो इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बात करें तो फिर मसले का हल निकल सकता है, वरना हमले यहाँ भी होते रहेंगे, हमले वहां भी होते रहेंगे और मरेंगे कौन? शरीफ और अवाम, वो अवाम जिसका इन सारे मामलात में कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, आपने पहलगाम हमले जो 22 अप्रैल को हुआ उसकी तमाम तफसीलात जो है वो तो सुन ही रखी होंगी कि 26 अफराद जो टूरिस्ट थे उन्हें हमले का निशाना बनाया गया। लेकिन अब हम आपको भारत का फॉल्स फेस यानी जो मास्क पहन कर भारत बात करता है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम है भारत का, वो इस चीज के हवाले से पहले भी वोट लेता रहा है, अब भी उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा तो उसकी हमायत मजीद बढ़ेगी। ये जो वाकया हुआ पहलगाम में, इसमें 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ। जैसे ही वाकया हुआ, नरेंद्र मोदी जब वतन वापस आया तो उसने आते ही पाकिस्तान पर इसकी जिम्मेदारी थोप दी। यानी इसे हम कहेंगे कि जिम्मेदारी जो अभी कोई वाकया हुआ है उसकी फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, वाकये में कौन मुलव्वस है, वाकये की जिम्मेदारी किसने कबूल की है, इस वाकये में जो है वो पाकिस्तान का हाथ है भी या नहीं है। आप किस तरह इस यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की और मोदी सोच की जो नफरत है वो अया हो गई है कि अभी वाकया हुआ है तो नाम इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दो क्योंकि इसमें पाकिस्तान ही मुलव्वस होगा। क्यों?
یہ جب آپ جموں کشمیر میں یہ واقعہ ہوا، جموں کشمیر میں جو آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، خاص طور پر جو 370A جو ایکٹ انہوں نے نافذ کیا، جو وہاں پر لوگ جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں انہیں جب آپ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، ان پر بے ایمانہ تشدد کرتے ہیں، وہ لوگ کیا خاموش بیٹھیں گے؟ وہ لوگ کیا چپ بیٹھیں گے؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی وہ لوگ پھر اپنا فرسٹریشن نکالنے کے لیے آپ کے خلاف کارروائیاں کریں گے اور پھر آپ کے خلاف دہشت گردی کے جو ہے وہ واقعات ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے، لیکن ہم اس ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بھارت کا جو فالس فیس ہے وہ آپ کو دکھا سکیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ پیدا کر کر اس وقت ووٹ لے رہا ہے۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی بند کیا گیا، پاکستان کے لوگوں کے ویزے بند کیے گئے، پاکستان کی ایمبیسی سے جو فوجی سفیر تھے انہیں نکالا گیا، ساتھ ہی ساتھ ہماری پاکستان کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی گزشتہ روز ہوا تھا۔ اس اجلاس میں بھی پاکستان نے بڑے فیصلے کیے۔ ایک تو سب سے پہلے پاکستان نے جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے آواز بلند کی کہ اگر سندھ طاس معاہدہ 1960 کا اسے کسی بھی طرح بھارت اکیلا معطل نہیں کر سکتا، اس میں انٹرنیشنل جو ہے وہ اندر گواہان موجود تھے، اور اس کے بعد اگر یہ ایکٹ یعنی 1960 کا جو معاہدہ ختم کرنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی دونوں ملکوں کو بیٹھنا پڑے گا اور پراپر ایک پروسیجر ہے اسے ختم کرنے کا۔ بھارت اپنے طور پر جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر بھارت پاکستان کا پانی بند کرتا ہے تو سلامتی کونسل نے اس چیز کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے بھی وہاں کے لوگوں کے ویزے بند کر دیے ہیں، صرف سکھ یاتری جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں ان کے، کیونکہ یہاں پر مذہبی مقامات ہیں۔ وہ سکھ یاتری جو اپنا پراپر طریقے سے جو خاص طور پر پنجاب ہے انڈیا کا، وہاں سے آنا چاہتے ہیں، ان کا ویزے ابھی بھی لگیں گے، لیکن عام ہندوؤں کے لیے ویزے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں، پاکستان نے ایئر سپیس بھی جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ اب بھارت کو لمبے روٹ سے تیل زیادہ لگا کر جانا پڑے گا، تو وہ بھی ایئر سپیس بند کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے سفیر جو وہاں پر تھے، جو انڈیا کے سفیر ہیں، انہیں واپس بھیجنے کے لیے کہا، یعنی جو تعداد ہے جو خاص طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں فوجی سفیر، انہیں واپس بھیجنے کا کہا اور وہاں سے بلا بھی لیے ہیں، اور تحریری طور پر لکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے۔ گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے خاص طور پر ایک زبردست بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے جو ریٹن جو ساری ان کی جو فیصلے ہیں وہ آئے ہیں، تو ان میں جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے حوالے سے، اسے معطل کرنے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ تو یہ بھی بھارت کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو گدڑ بھگتیاں ہیں یہ یہاں تک ہی ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ دے دو، باقی کرنا کیا ہے وہ اپنا بات کی بات ہے، وہ اب کریں بھی یا نہ کریں یہ ان کا معاملہ ہے، کیونکہ انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ بالکل سندھ طاس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب بات رہی انڈیا کی جانب سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہوں گے۔ فالس فلیگ آپریشن آپ کر کے دیکھیں، آپ نے جس طرح سے پہلے پاکستان پر جو ہے وہ سرجیکل سٹرائکس کی تھی اور سٹرائکس کی زد میں خود ہی آ گئے، یعنی اپنے کھودے پہ گڑھے میں خود ہی گر گئے، اسی طرح فالس فلیگ آپریشن بھی کریں، آپ دیکھ لیں پھر آپ کا انجام کیا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ آپ اگر آتے ہیں پروف کے ساتھ تو پھر پاکستان پر الزام لگائیں، پاکستان پر بات کریں، لیکن وداؤٹ پروف آپ لوگ صرف اپنی ووٹ، اپنی پاپولیرٹی اینٹی پاکستان سپیچ کر کے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کی عوام کا کیا بنے گا؟ جب یہ جنگ ہوگی تو نقصان یہاں ہوگا تو وہاں بھی ہوگا، اگر یہ معاہدے ختم کیے جاتے ہیں تو نقصان وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا، تو دونوں طرف کی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اٹاری اسٹیشن جو بند ہوا ہے اس کی وجہ سے جو تجارت بند ہوئی ہے وہ پہلے آٹے میں نمک کے برابر تھی، اب نقصان وہاں بھی ہوگا اور یہاں بھی ہوگا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان نے جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں خاص طور پر اس چیز کے حوالے سے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ پاکستان ضرورت پڑنے پر شملہ معاہدے کو بھی بالکل ختم کر دے گا۔ شملہ معاہدہ بیسیکلی ہے کہ جب بھی دونوں ممالک میں کوئی مسئلے ہے، کوئی مسائل کریٹ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ان مسائل کو بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شملہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھنے کی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی۔ تو مودی صاحب کو اس چیز کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں اور ایسے آنکھیں بند کر کر جو ہے وہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں اور صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی سیاست کو
چمکانے کے لیے دونوں ملکوں کے لیے بالکل جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوگا اور بھارت کو اس کا پورا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی ولاگ میں ہم مزید بھی جو ہے وہ آپ کو چیزیں بتائی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بیٹھ کر مذاکرات کریں، دونوں ملک بیٹھ کر جو ہے وہ دونوں ممالک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے آواز بلند کریں، دونوں مل کر جو ہے وہ کوئی ایسی فورس بنائیں جو اس دہشت گردی کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی کوآرڈینیشن میں ہو، پھر مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ ایسے الزامات سے نہ مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ چیز اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔